ویلکم بیک میرے عزیز و مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کثرت کی زندگی پروگرام، اور آج ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت گیسٹ ہیں جن کا تعلق شہر ساہیوال سے اور اسی طرح سے اسلام آباد سے ہے، اور میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آج جو ہمارے گیسٹ ہیں اس میں ورشپر ہے، اس میں ایلڈر ہے، اس میں پاسبان ہے، اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کے لکھا ہے کہ خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہی روح ہے، روح القدس ہے جو ہمیں اپنے جلال اور بزرگی کے لیے استعمال کرتا ہے. تو ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس روح سے مسح کیا تاکہ ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. تو جیسے بریک سے پہلے ہم سسٹر تیمینہ سے بات چیت کر رہے تھے اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ان کو یہ برکت دی ہے. مور دین 500 سانگس جو ہیں، ورشپ سانگس جو ہیں، گاسپل سانگس، انہوں نے اس کو جو ہے ریکارڈ کروایا، اور جس کی وساطت سے جو ہے ملینز آف پیپل جو ہے وہ برکت پا رہے ہیں. اور ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی گیتوں کے وسیلہ سے، کیونکہ لکھا ہے کہ مسح کے سبب سے جوئے ٹوٹتے ہیں، اور مسح اسی وقت آتا ہے جب آپ خداوند کے ساتھ کنیکٹ ہوں. تو میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پاسٹر اقبال بشیر صاحب جو ابنڈنٹ لائف ٹی وی کے نیشنل ڈائریکٹر ہیں. تو بھائی صاحب ہم آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. 7 مہینے ہو گئے ہیں ابنڈنٹ لائف ٹی وی کو براڈ کاسٹنگ کے اس میدان میں خدمت کرتے ہوئے، اور خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب تک خدا کا پلان ہے یہ ٹی وی چینل جو ہے اپنی خدمات کرتا رہے گا. تو میں ضرور چاہوں گا آج ہمارے ساتھ ہماری پیاری بہن سسٹر تیمینہ ہیں، آپ بھی ضرور، میں چاہوں گا ان کو ویلکم بھی کیجئے، اور جو بھی خدا آپ کو آپ کی رہنمائی کرتا ہے ضرور دیکھنے والے ویورز کے ساتھ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی شکریہ بھائی صاحب. سب سے پہلے تمام دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے سلام. خدا آپ سب کو بہت برکت دے. آج کثرت کی زندگی کا پروگرام بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہم خاص طور پر ویلکم کرتے ہیں سسٹر تیمینہ طارق کو، اور اسی طرح اپنے ایلڈر دل بجانی صاحب کو، اور تاکہ خدا انہیں اپنے کثرت کے لیے استعمال کرتا ہے. اور خاص طور پر ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو توڑا خدا نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کا لین دین جو ہے وفاداری سے کرنا چاہیے. اور جب ہم وفاداری سے اس کا لین دین کرتے ہیں تو خدا اس کے وسیلہ سے ہمیں برکت دیتا ہے. میں بھائی صاحب ایک بات یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم اپنی عادتوں کو بدلتے نہیں ہیں. لازم ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو بدلیں. بہت سارے جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو اکثر ورشپ کرنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سامنے ورشپ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے سٹائل اور ان کی گفتگو، ان کا کھڑا ہونا جو ہے بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور دیکھنے والے جو دیکھ کر انہیں بڑا اچھا فیل نہیں کرتے، کہتے کرتے یہ خدا کی حمد ہے، پرستش کرتے ہیں، لیکن ان کی عادتیں جو ہیں وہ اپنی عادتوں کو تبدیل نہیں کرتے. اور خاص طور پر سسٹر تیمینہ طارق جب بھی یہ بیٹی ورشپ کرتی ہے تو خاص طور پر ان کا سٹارٹ جو ہے دعا کے ساتھ ہوتا ہے. میں ان کے لیے دعا گوں تاکہ خدا انہیں بہت برکت دے. اور اس کے بعد جب یہ کھڑے ہو کر ورشپ کرتی ہیں تو بالکل خدا کے خوف کے مطابق، ٹھیک ہے، ڈر میں رہتے ہوئے، اور ان کے سر پر دوپٹہ بھی ہوتا ہے اور سر سے دوپٹہ اترنے نہیں دیتی. اور خاص طور پر میں نے بہت سارے ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں ورشپ کرنے والے کو، بیٹیوں کو، اور وہ کیا کرتے ہیں ان کے سر جو ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے، دوپٹے گلے میں ہوتے ہیں، اور ورشپ کرتے ہوتے ہیں. اور اکثر جو ہمارے غیر مسیحی ہیں وہ ہمیں سوالات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کرتے تو خدا کی حمد ہے، کرتے تو آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں، لیکن یہ کس طرح کی پرستش ہے جس میں نہ تو آپ سر ڈانگتے ہیں اور نہ آپ کے کھڑے ہونے کا کوئی طریقہ اچھا ہے، نہ آپ کو اچھی طریقے کے ساتھ خدا کی ورشپ کرتے ہیں. تو میں خاص طور پر دعا گوں سسٹر تیمینہ طارق کے لیے کہ خدا اس بیٹی کو بہت برکت دے، جو خاص طور پر خدا کی جب حمد کرتی ہے تو ان تمام باتوں کا خیال کرتی ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں. اور اسی طرح خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا ایسے پرستش کرنے والوں کو ڈھونڈتا ہے جو روح و سچائی سے پرستش کریں. آج کل پرستش کرنے والے بہت ہیں بھائی صاحب، لیکن روح و سچائی سے پرستش کرنے والے بہت کم ہیں جو روح و سچائی سے خدا کی پرستش کریں. اور خاص طور پر آج میں ابنڈنٹ لائف
ٹی وی کے ذریعے سے ان تمام دیکھنے والے ناظرین سے اور ورشپ کرنے والی بیٹیوں اور بیٹوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ جب بھی آپ ورشپ کریں، آپ پرستش کریں، آپ حمد کریں تو خدا کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھا کریں اور ڈرتے ہوئے اپنے خدا کی حمد اور ستائش کیا کریں۔ جب آپ اس طرح خدا کی پرستش اور حمد کریں گے تو آپ پھر دیکھیں کہ خدا آپ کو کیسی برکت دیتا ہے، کیسے خدا آپ کو بڑھاتا ہے اور خدا پھر آپ کی زندگی میں کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ زبور کی کتاب میں پاس بڑی خوبصورت آیت ہے کہ خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، آمین، تو پھر ہم شاد مان ہوتے ہیں۔ تو خدا نے بیٹی تمینہ طارق کی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے، اور آپ جب دیکھیں کہ انہوں نے اس کی بات کی گواہی دی کہ ان کے 500 انہوں نے گیت جو سانگ گائے ہیں، خدا انہیں برکت دے، یہ برکت کی بات ہے۔ ان کے ویور کتنے ہیں دیکھنے والے، یہ سب کچھ اگر یہ خدا کے ساتھ وفادار ہے تو خدا نے اپنی بندی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے کر گیا۔ یہ سب کچھ خدا کا فضل ہے۔ اور خاص طور پر آج کثرت کی زندگی پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں، بندگی کریں، خدا کی عبادت کریں۔ اور میں زبور 105 پڑھا تھا تو اس میں بڑی خوبصورت بات بیان کی گئی تھی، 3 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر پہلی بات جو ہے ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، ہمیں خداوند کا نام لے کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے اندر پائی جانی چاہیے کہ ہمیں خدا کی قدرت کے کاموں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو کچھ خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے نا، ہمیں اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہماری زندگی میں کمی اس لیے برکات کی کہ ہمارے اندر شکر گزاری کی کمی ہے۔ ہم جو نعمتیں خدا نے میں دی ہیں نا، جو برکات ہمارے خدا نے میں دی ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر آج سے ہم ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو خدا ہمیں بہت سی برکتوں سے نوازے گا، اور جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں وہ بھی خدا ہمیں عنایت کرے گا۔ خدا آج آپ خدا کی کلام کی باتوں کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین آمین۔ بھائی صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پیری تمینہ طارق کا کہ خداوند نے ان کو خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ وہ انائنٹنگ بھی دی ہے۔ بائبل مقدس میں مرکز کی انجیل میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا اور خدا نے مجھے مسح کیا تاکہ میں بیماروں کو شفا دوں، اندھوں کو آنکھ بینائی دوں، اور جو کچلے ہوئے ہیں ان کو آزاد کروں۔ اور جیسے ہی اپنی آواز کو پیاری بہن جو ہے وہ مائک کے ذریعے سے، سپیکرز کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتی ہے، ایک دم سے انائنٹنگ آتی ہے، خدا کا مسا، خدا کی حضوری آتی ہے اور لوگ برکت پاتے ہیں، انوائرمنٹ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے انائنٹنگ، اور جب انائنٹنگ آتی ہے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے بندھن کھلتے ہیں اور جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، اور خدا سپر نیچرل وے میں پھر کام کرتا ہے، اور وہ کام جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھے نہ کانوں نے سنے ہیں۔ اور خداوند ایسے کام اپنی بیٹی سے کروا رہا ہے، ہماری میری بہن سے کروا رہا ہے، اور خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور کل جب ہم ایک پروگرام میں اکٹھے تھے تو سسٹر جی وہاں پر ایک نوجوان تھا جس نے ابراہیم کی سٹوری سنائی، اس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، اور وہ کہتا ہے میں 17 سال کا ہوں، تو بھائی صاحب میں کیسے سٹیج پر بولوں؟ تو میں نے پھر اس کو انکرج کیا، میں نے کہا ان دی آئیز آف گاڈ، خداوند کی آنکھوں کے سامنے، خداوند کے سامنے ایج کوئی فیکٹر نہیں ہے، ایج فیکٹر کوئی نہیں ہے، خدا کسی کو بھی کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے۔ اور میں نے پھر اس کو مثال دی، میں نے کہا 17 سال کا داؤد تھا جس نے جاتی جلیت کو مار گرایا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس خداوند کی اتھارٹی تھی، خداوند کا مسا تھا، اور وہ خداوند کے ساتھ جو تھا وہ اس کا بڑا زبردست اس کی ریلیشن شپ تھی۔ سو یہ بہت ضروری بات ہے، اور ہمیں خداوند کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے، اس کے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ اور ابھی میں ضرور چاہوں گا خدا کی خادمہ سے، اس کے بعد ہم ضرور ایل صاحب سے بھی خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں گے۔ میں چاہوں گا مسز عدنان سے کہ وہ ضرور خداوند کے کلام میں سے یہ خوبصورت حوالہ ہے ورشپ کے، ورشپ میں کیا قدرت ہے۔ بہت سارے لوگ ورشپ کو جسٹ انجوائمنٹ کے لیے، جسٹ ٹائم پاس کے لیے کرتے ہیں، لیکن ورشپ جو ہے، ورشپ خدا کی حضوری کو لے کر آتی ہے، ورشپ
اور ابلیس کو اور اس کے بندنوں کو ہماری زندگی سے دور لے کر جاتے ہیں، ہمیں رہائی بخشتی ہے، اور ورشپ جو ہے وہ جو ہے اس کی قدرت سے ہم جو ہے وہ آزادی حاصل کرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں رسولوں کے اعمال اور اس کا 16واں باب، اس کی 25ویں اور 26ویں آیت۔ جی آئیے میرے عزیزوں، ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اور 25ویں اور 26ویں آیت ہم اپنی رہنمائی کے لیے اور تربیت کے لیے دیکھیں گے۔ آدھی رات کے قریب پلوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بنچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی۔ آمین آمین ہاللیلویہ۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ آدھی رات کو ورشپ کر رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، جیسے ایڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعا بہت ضروری ہے۔ Prayer is the key to open the gates of heaven۔ دعا ایک ایسی چابی ہے جو ہم جس سے آسمان کے دریچوں کو کھول سکتے ہیں، اور ورشپ جو ہے وہ ایک ایسا توڑا ہے جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، لکھا ہے یہاں تک ایک بڑا بنچال، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے۔ جب ہم ورشپ کرتے ہیں خدا ان دروازوں کو جو بند ہے ان کو بھی کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، اور آگے لکھا ہے قید خانہ کے دروازے کھل گئے اور یہ دیکھ کر قیدی بھاگ گئے، اور لیکن یہاں پہ لکھا ہے اور سب کی بیڑیاں بھی کھل گئی۔ خداوند ورشپ کے وسیلہ سے ہماری غربت کی بیڑیوں کو کھولنا چاہتا ہے، ہماری بیماری کی بیڑیوں کو کھولنا چاہتا ہے، ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے بیماریوں سے، ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے پاورٹی سے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم خوبصورت اور بابرکت اور معیاری زندگی بسر کریں، لیکن اس کے لیے ورشپ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ورشپ کریں گے تب ہی ہمارے بندھن اور جوے ٹوٹیں گے، اور میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک اور حوالہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سسٹر جی جب داؤد پرستش کرتا تھا تو ساؤل سے بری روح بھاگ جاتی تھی، اور یہ دیکھیں کہ پرستش کے وسیلہ سے ابلیس آپ کی زندگی میں، آپ کے حالات میں، آپ کے خاندان میں اور آپ کے روپے پیسے کی اس فراوانی میں ٹھہر نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں اتنا کماتے ہیں ہمارے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، لکھا ہے تمہیں ملتا تھا لیکن تم کیا کرتے، سراخ دار تھیلیوں میں ڈالتے ہیں۔ کیوں وہ سراخ دار تھیلیاں؟ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کی حضوری نہیں ہے، خدا کی رہنمائی نہیں ہے، تو جب ورشپ ہوتی ہے تو کیا ہوتے ہیں، ابلیس بھاگ جاتا ہے اور آپ کا گھر اچھا رہتا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، میاں بیوی کے میرٹل لائف جو ہے، شادی شدہ زندگی جو ہے وہ اچھی گزرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خداوند جو ہے ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں ضرور چاہوں گا خداوند کے خادم ایلڈر دلبر جانی صاحب وہ بھی خدا کے کلام سے دعا کے تعلق سے جو ہے ضرور ہمیں سکھائیں۔ جی بھائی صاحب آپ کا ایک بار بہت شکریہ۔ یقیناً میں نے آج رات دعا کے تعلق سے بات کرنی تھی، چونکہ ہمارا ٹاپک دعا تھا، پرستش تھا، اور یہ سارے مل ملا کر ابھی پادری صاحب نے بھی ایک پیغام شیئر کیا، اور آپ بھی بار بار داؤد کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایک بڑا سورما تھا اور آج میں نے اس کو کھولا، میں نے کہا کہ انہیں داؤد کے بارے میں تھوڑا شیئر کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کی طرف آؤں، میں 5ویں سنچری کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کے تاغ گہرائیوں سے۔ مجھے حالانکہ ہماری ہر روز بات چیت ہوتی ہے، بلا ناگات برون ملک ہو بیرون ملک ہو، مجھے نہیں تھا پتا کہ 500 گیتوں کو اس نے کراس کر لیا ہے۔ یہ دیکھ لیں ایل صاحب ابنڈنٹ لائف ٹی وی کے اس پروگرام کی وسادت سے آپ کے علم میں اضافہ ہے۔ ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ 5ویں سنچری کے موقع پر ان کو، ان کے سارے خاندان، ہماری میری بہن جو ان کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں دنیا بھر میں وزٹ کرتی ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ آپ کی لائف میں اچھے ٹیچرز کا ہونا، مینٹورز کا ہونا، اچھے بڑوں کا ہونا، اور جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور میں انکل جی کے لیے بہت
خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میری لائف میں اور میری خدمت میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. آمین. اور میں اپنی لائف کی کوئی بھی جو خدمات میں ہو یا میری فیملی میں کوئی پرسنل کوئی بات چیت ہو تو انکل ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو. اور میں ایک بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تب ہوتا ہے جیسے بھائی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ انوائنٹنگ، برکت، یہ سینچریاں، یہ 100 سبسکرائبر، یہ صرف ایک ہی بات سے ہوتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ کی فیلوشپ خدا کے ساتھ. آمین آمین. اور میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میں ہر ٹائم خدا کی حضوری میں رہتی ہوں. اور میری فیلوشپ جو ہے خدا کے ساتھ، شاید میری سے زیادہ انکل جانتے ہیں اس بات کو. اور میں اس ٹیلی ویژن کے تھرو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے. آپ کی جوانی میں آپ کی ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے جو آپ کو مل جاتی ہے، لیکن تب جب آپ کی فیلوشپ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے. کیونکہ دعا آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور دعا کے اختیار سے آپ سب کچھ پاتے ہیں. سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آج رات جتنے ینگسٹر اسپیشلی دیکھ رہے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں جو جوان ہیں، جو خدمت کا یہ بوجھ رکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کا جو ہے وہ کام کرنا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ بائبل مقدس ہے اور مجھے انکل نے سکھایا یہ چیز. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کیسے اس کے قریب آ سکتے ہیں. اور یہ آپ سب سے اچھی دوست ہے اور یہ خدا کا کلام، خدا کے منہ سے نکلا ہوا الہام میرا سب سے اچھا دوست ہے. اور اس کے وسیلے سے میں آج اس جگہ پہ موجود ہوں اور دعا جو ہے وہ آپ کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں. اور سوائے آج تک بہت سارے لوگ کہتے ہیں سسٹر جی آپ صرف ابھی تک نظر آ رہی ہیں، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ لوگ اپ اینڈ ڈاؤن آپ کے لائف میں ہوتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں، بہت سارے ایسے بڑے لوگوں نے کہا کہ کسی اور کو بھی آگے آنے دیں، اس طرح کے لوگ سننے کو ملے مجھے. اور میں اس بات کی خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں، کہتی ہوں ضرور آپ آئیں، لیکن آپ اپنا رابطہ اس آسمانوں کے خدا کے ساتھ کریں جس نے مجھے اس جگہ پہ کھڑا کیا. خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ایک بڑا نام دوں گا. جب میں نے اس خدا کے کلام کو پڑھا میں نے کہا خدا تو ابراہیم کو نام دے سکتا ہے نا، تو تہمینہ تاریخ کو بھی نام. آمین آمین. میں اس نام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں جو اس روح زمین پر اس نے مجھے دیا. اور اس نام کے وسیلے سے ہم نے تہمینہ تاریخ ورشپ منسٹری کا آغاز کیا، تہمینہ تاریخ اسکول آف ورشپ کا ہم نے آغاز کیا. اور میں یہ تب ہوا جب میں نے اپنا آپ خدا کو دیا. میں اسی دور کی لڑکی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ بہت سمپل ہیں، یہ ہے. میں سوشل میڈیا بھی میں یوز کرتی ہوں اور ہر جگہ میں موجود ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لوگوں میں سے خدا نظر آنا چاہیے. آمین آمین. یس بالکل. ہماری جو ہمارا کریکٹر جو ہے وہ دوہرا نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی جو ہے وہ جب ہم اس کو گزاریں تو یہ نہ ہو گھر میں کچھ ہو، باہر کچھ ہو، چرچ میں کچھ ہو. اکثر جب ینگسٹرز ہوتے ہیں تو میں ان کو یہ گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ بہت کچھ، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن نہیں بھی ہے. بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو بیوٹیشنز ہیں، سلائی سینٹر ان کے پاس اس طرح ہیں. آپ کسی بھی کام میں آپ انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اور خدا ایسے لوگوں کو اگر آپ دھوکے باز ہیں تو وہ آپ کو استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے آپ کو پورے دل پوری جان، کیونکہ داؤد کہتا ہے اپنے پورے دل اور پوری جان سے اس کے نام کو جانیں، اس کے نام کی ستائش کریں. تو یہ برکتیں آپ کو تب ملتی ہیں جب آپ خدا کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر آپ نہیں رہتے ہیں جیسے میں نہیں. آمین. اور جیسے پالوس بھی کہتا ہے وہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. آپ میں مسیح نظر آنا چاہیے. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ خدا کے لوگوں میں خدا نظر آنا چاہیے. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں کہ خدا کے لوگوں میں خدا نظر آنا چاہیے. یہ نہ کہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ہاں جی آمین. نہیں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہاں جی بہت سارے لوگ ایسے لفظ میں لفظ استعمال کرتے ہیں. اور بائبل مقدس میں سب سے پہلا گناہ بھی آسمان پر میں کی وجہ سے ہوا. میں خدا سے اونچا تخت بناؤں گا، میں یہ کروں گا. اور دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے سب کے ستارے دیکھ تو کہاں سے گرایا گیا ہے. اور دیکھیں ہمارا تکبر، کلام میں لکھا ہے خدا ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. خدا بہت ساری چیزوں کو پسند نہیں کرتا جس میں ایک تکبر بھی ہے. میں کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے میں جو ہوں سو ہوں. ہاللیلویا. صرف اس کے لیے میں ہے، وہ اس کے لیے وہ
اس میں کے لائق ہے کہ وہ میں استعمال کرتا ہے، اور ہم تو جسٹ جو ہے اس کی تخلیق ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہمیں خدا نے بنائے اس لیے کہ ہم اس کی ورشپ کریں، ہم اس کی حمد کریں. اور جب یسوع مسیح جو کو شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل کیا گیا، لوگ خداوند یسوع مسیح کی ستائش کر رہے تھے، ورشپ کر رہے ہیں، ہوشنا جو مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے. فقیر فریسی کہتے ہیں ان کو چپ کرواؤ. یسوع مسیح نے کہا اگر یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا اٹھے گے، کیونکہ اس کے اندر یہ قدرت ہے. اگر انسان چپ ہو جائے گا تو خدا پتھروں میں سے بھی اپنی پرستش کروانے کی قدرت ہے. جیسے ابھی ہم نے ایک ورس پڑھی کہ پالوس اور سلاس جب وہ قید خانہ میں تھے جی تو وہ بیڑیاں کھل گئی. جی میں ایک بندے کو بتا رہی تھی، کہتے ہیں کہ جب میں کسی کے ساتھ فیلوشپ میں تھی، کسی فیملی میں، تو میں ان کو شیئر کری تھی. میں نے کہا کہ پالوس اور سلاس جب قید خانہ میں، تو وہ ہم میری اور آپ کی طرح وہ دروگے سے بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تب ہی ہوگا جب تو یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ہوگا، آمین تب تو آمین. آزاد ہوگا، نجات پائے گا، اور اس طرح کی بہت ساری بیڑیاں کھل جائیں گی. آج لوگ جو ہیں وہ شافی کو چھوڑ کے شفا کے پیچھے. آپ جب جی آپ نے جو کل بات کی تھی کہ لوگ شفا کو لینے آتے، شافی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے، تو یہ بات جو ہے یہ کافی حد تک ایسا ہی ہے کہ لوگ صرف اور صرف جو ہے شفا کی حد تک خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی شفا کو لے لیتے ہیں پھر نہ وہ چرچ آتے ہیں، نہ وہ پاسبان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں میرے عزیزو. ہمیں شافی کو لینا ہے. جب شافی ہمارے ساتھ ہوگا، خدا ہمیں ہر طرح سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ کسی بھی ہماری زندگی کے ایریا میں ہو. تو خدا کے خادم سے جیسے ہم بات چیت کر رہے تھے ایلڈر دلبر جانی صاحب سے کہ وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے جو ہے دعا کے تعلق سے خوبصورت ایک چھوٹا سا میسج شیئر کریں گے. تو میں ضرور چاہوں گا ایڈ صاحب آپ ضرور خدا کے کلام میں سے دیکھنے والے ویورز جو ہے ان کی رہنمائی کیجیے. جی ان ساری باتوں کے لیے میں خدا کی خاتمہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس سارے اعزاز کے لیے، ان ساری باتوں کے لیے، چونکہ ہمارے دونوں کے خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. میری چھوٹی سسٹر ہے مریم فیروز، ان کا ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق، اسی طرح ہمارے دونوں خاندان ایک دوسرے کا پیوست ہے. اور میں خدا کی شکرداری کرتا ہوں کہ ہم روحانی طور پر دن بدن گروتھ کرتے اور بڑھتے اور خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب اور وسیلہ ٹھہرتے ہیں. آج یہاں پر میں نے پہلے ہی بتایا دعا کے تعلق سے بہت ساری بات جو میں حضرت داؤد کے بارے میں جس طرح کا بار پر داؤد کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایک بات جو ابھی ہم نے شفا کے تعلق سے اور آگے بڑھنے کی طرف سے ہے وہ ہے خدا کے کلام میں کہ پہلے تم اس کی بادشاہ کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. آپ پرستار بھی بن سکتے ہیں، سنگر بھی بن سکتے ہیں، مسنجر بھی بن سکتے ہیں، ہیلر بھی بن سکتے ہیں، لیڈر بھی بن سکتے ہیں اگر آپ اس کی راست بازی اور بادشاہ کی تلاش کرتے ہیں. میں آتا ہوں اس طرف تھوڑی دیر کے لیے جلدی، چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. زبور 131 ہے، اس کو ہم سب دیکھیں گے، اور یہ بڑا خوبصورت چھوٹا سا ایک زبور ہے. یہاں پر لکھا ہے اے خداوند میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہے. یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے. میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں. اے اسرائیل اب سے اب تک خداوند پر اعتماد کر. ہم خدا کی شکرداری کرتے ہیں اس چھوٹے سے زبور کے لیے، اور اس زبور کے تعلق سے میں بتاتا چلوں، اس کو میں نے پادری ذیشان صادق صاحب جو ہمارے مقامی پاسبان ہیں ان کے تعلق سے سنا، اور آج یہاں پر میں ابنڈنٹ لائف ٹی وی کے ویور کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے چھوٹا خدا کے کلام میں اگر دیکھیں تو زبور 117 ہے اور اس کی 2 آیات ہے، اور اس سے تھوڑا بڑا زبور 131 ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اسی طرح زبور 119 سب سے بڑا زبور ہے جس کی 176 آیات ہیں. آج ہم زبور 131 میں 3 باتوں پر غور کریں گے کہ زبور میں حضرت داؤد جس کا بھی بار بار پادری صاحب ذکر کر رہے تھے، پادری صاحب سسٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، میں بھی اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت داؤد کا لکھا ہوا زبور ہے. اور پہلی آیت میں وہ بتاتا ہے، بلکہ وہ ایک سوال کرتا ہے کہ اے خدا میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں. پہلا خیال یہ ہے کہ خدا کے لوگ
जितनी मर्जी कामयाबियां समेट ले, वो हीलर बन जाए, वो मैसेंजर बन जाए, वो सिंगर बन जाए, वो मीटर लीडर बन जाए, वो दुआया जंगजू बन जाए, वो सूरमे बन जाए, वो बादशाह बन जाए, वजीर बन जाए, मुशीर बन जाए, पहला ख्याल मैं उनको यही देना चाहता हूँ कि खुदा के लोगों, दाऊद की तरह, जिस तरह आप जानते हैं कि वो एक क्या था, एक चरवाहा था, और चरवाहे से खुदा उसको क्या बना देता है, बादशाह बना देता है। और जब दाऊद बादशाह बन जाता है तो दाऊद की तरह बादशाह आप बन जाएंगे, मालो दौलत भी आप हासिल कर लेंगे। वो हलीमी, वो फरोतनी, वो खाकसारी को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देता। हालांकि दाऊद ने रीछ का शिकार किया, जाति जुलियत को उसने शिकस्त दी, और उसको ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि एक पत्थर से उसने उसको मारा। फिर भी दाऊद कहता है कि आए खुदा मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूँ। पहली आयत में वो यही दिखाता है कि हमने मगरूर नहीं बनना, हमें बुलंद नहीं रहना, जिस तरह पंजाबी का है कि हमने अपनी आंखों को अपने माथे पर नहीं रखना। और दूसरी आयत में वो कहता है कि यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमिन किया है। यहाँ पर वो हकीकी इत्मीनान, तसल्ली, सुकून और खुदा की खुशी से मुतमिन नजर आता है। क्या आज आपके दिल, खानदान, चर्चेज में, कलीसियाओं में रूह के फल, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी मौजूद है? अगर मौजूद है तो रूह के फलों का जायका चखें और खुदा की बरकत को, खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव करें और लुत्फ उठाएं और जिंदगी का सफर खुदा के साथ आप गुजारें। और तीसरी बात, तीसरी आयत में वो कहता है, ये आखिरी आयत है, वहां पर लिखा है कि ये दो आयतें उसके लिए, अपनी जिंदगी के लिए है, हजरत दाऊद की जिंदगी के लिए, और तीसरी जो आयत वो सारे लोगों के लिए है। वहां पर लिखा है, ऐ इस्राएल अब से बता खुदावंद पर क्या कर, एतमाद कर। फिर वो हमें कहता है कि जिस तरह मैंने खुदा पर एतमाद किया, खुदा मुझे चरवाहे से बादशाह बना देता है, आपको भी बनाएगा। मगर वो कहता है कि ऐ इस्राएल अब से बता खुदावंद पर एतमाद कर, पैदाइश से बुढ़ापे तक, माजी हाल मुस्तकबिल, आज कल बल के बाद तक यकसा, दुख सुख, दिन रात, हर हालत, हर मौसम में हमें खुदा पर तवक्कुल करना है और उसकी रास्तबाजी की तलाश करना है, तभी आपको ये बरकत मिल सकेगी। फिर दाऊद 122 में कहता है कि मैंने मुसीबत में खुदा से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ ज़बूर 131 के ताल्लुक से कि आज जो बातें यहाँ पर मौजूद है कि हमें बुलंद नजर नहीं होना, हमें मगरूर नहीं होना, हमें तकब्बर नहीं करना, हमें खुद ही मैं और घमंड और अना को खत्म करके अलीम बनना है, फरोतन बनना है, नरम दिल बनना है, खाकसर बनना है, आजिज़ बनना है, इनकिसार बनना है और खुदा के साथ चलते हुए जिंदगी का लुत्फ उठाना है। खुदा आपको बरकत दे, अपने जलाल को इस्तेमाल करे। शुक्रिया फाजिल साहब, शुक्रिया बहन फरा, खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए अपने टीवी को, उसकी सारी मैनेजमेंट को, उसकी सारी इंतजामिया को इस्तेमाल करता रहे। अपनी तरफ से, सिस्टर जी की तरफ से आपका शुक्रिया, पादरी साहब का शुक्रिया कि आपने आज शाम हमें बुलाया। खुदा आपको बरकत दे, अपने जलाल को इस्तेमाल। आमीन आमीन। और आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से इस पूरे की जो है उसकी इंटरप्रिटेशन की है। और वाकई ही बहुत दफ़ा जब हम बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर लेते हैं तो हमारे अंदर मगरूरी आ जाती है, हमारे अंदर बुलंद नज़र हो जाते हैं हम। और दूसरी बात जो आपने शेयर की है कि जब हम खुदावंद में कायम रहते हैं तो हमारा दिल तस्कीन पाता है, मुतमिन रहते हैं। तीसरी बात आपने बताई है कि हम खुदावंद पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं और वही खुदावंद पर भरोसा करता है जो खुदावंद के साथ मुंसलिक रहता है। तो सिस्टर जी आज हमें बहुत ही खुशी है कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। जी मेरे चीज़ों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ सिस्टर तहमीना मौजूद हैं, तो हम आज इनसे इनकी खूबसूरत आवाज़ में गीत सुनेंगे जो आप अबंडेंट लाइफ टीवी के इस शो के वसीला से सुनेंगे। तो मेरा ईमान है कि ये गीत आपके लिए बार बरकत होगा, क्योंकि वही गीत इनकी एक पहचान बना जिनसे इनका नाम जो है
दुनिया में आया ताकि लोग, क्योंकि आज भी लोग जो है इनको उसी गीत के वसीला से जो है वो पहचानते हैं कि हाँ वो बहन जिसने ये गीत गाया है। तो मैं हमें बड़ी खुशी होगी कि आज इस शो में आप वही गीत जो है अभी बज सकते। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं गीत गाऊं और लोग बरकत पाएँ, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने आज शाम मुझे, अंकल जी को, पादरी साहब को इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग टू अस। और मैं मान लेती हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीले से लोग बरकत पाएंगे। और कीप वॉचिंग टू अबंडेंट लाइव टेलीविजन। मैं ये कहना चाहूँगी आप इस टेलीविजन को ज़रूर देखें और अपनी ख़ानदानी और शख्सी दुआ में याद रखें, ताकि टेलीविजन के थ्रू जो है वो खुदा के कलाम की मुनादी हो सके। और आइए मिलकर गीत गाते हैं, जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे। जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने, जदों उतरे आप खुदा ते मौजज़े हुंदे ने, ते मौजज़े हुंदे ने। जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने। थैंक यू। आमीन आमीन। वाकई खुदावंद में मौजज़े होते हैं। और इस गीत को जब कोई बीमार सुनता है तो वो बरकत पाता है। तो एक बार फिर से मैं सिस्टर जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपकी सारी फैमिली का भी, जिसने आपको खुदा की खिदमत के लिए मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, ताकि आप दुनिया के तुलो अर्ज़ में जो है खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हों। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है तुम ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और आपके गीत, आपकी प्रस्तुति गवाही के तौर पर लोग सुनते हैं और बरकत पाते हैं। और इसी तरह से हेड साहब आपका भी शुक्रिया, और पारी साहब आपका भी शुक्रिया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह से मुझे और खुदा की खात्मा को, मिसेस फराद नान को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। देखते रहिए वन लाइफ टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।